اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تمام آنے والے مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج دن ہے شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا، آج دن ہے شہیدوں کو سلام پیش کرنے کا، آج دن ہے ہماری بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کا۔ 6 سپتمبر ہماری تاریخ کا ایک ناقابل فراموش اور یادگار دن ہے، جب دشمن نے اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ ارض پاکستان کو حملہ آور کیا، مگر ہمت، جرأت اور بہادری اور عزم کی چٹانوں سے ٹکرا کر بکھر گیا۔ پختہ ارادے اور ہمت سے لڑنے والے شہیدوں کے لہو سے لکھے جانے والے جذبات کی تاریخ کو ہم یوم دفاع پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کر کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر، مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ سب سے پہلے میں اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گی ڈاکٹر زائرہ یاسر، جو کہ ایکس کیپٹن ہیں، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج یوم دفاع کے موقع پر میں سب سے پہلے سلام پیش کرنا چاہتی ہوں ان تمام شہداء کو، ان تمام سپاہیوں کو اور شہریوں کو جنہوں نے پاکستان کی دفاع کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں ان تمام محب وطن پاکستانیوں کو جو اپنے اپنے جاب رول پر اپنی اپنی کیپیسٹی میں پاکستان کی ترقی میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، کیونکہ پیشہ کوئی بھی ہو، ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے۔ یوم دفاع 6 ستمبر ہمیں ہر سال یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے وطن کی ترقی کی ذمہ داری ہماری ہے اور یہ ہمارا اولین فرض ہے، اور یہ جذبہ ہمیں اپنے بچوں میں منتقل کرنا ہے۔ اس ملک کو ہم نے قائم رکھنا ہے اور ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ آج کے اکنامک کرائسس کے پیش نظر ہمیں اپنے بچوں اور خصوصاً بچیوں کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنا ہے۔ بچوں کو ٹف اور بچیوں کو کانفیڈنٹ بنانا ہے۔ جیسے کہ میرے فادر نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، میرے اندر کانفیڈنس ڈالا، مجھے اعتماد دیا اور مجھے سپورٹ کیا، تو میں پاکستان آرمی میں کپتان بن سکی۔ اور اسی طرح میری مدر نے بحیثیت ورکنگ وومن مجھے انسپائر کیا اور مجھے ایک رول ماڈل دیا کہ کس طرح سے بچیاں اور بیٹیاں اپنے گھروں کو چلانے کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں بھی اپنا رول پلے کر سکتی ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ آج ہمیں اس جذبے کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ میں یہ خصوصی پیغام لے کر آئی ہوں آج فادرز کے لیے کہ اپنی بیٹیوں کو اعتماد دیں، آپ ان کے ہیروز ہیں، اور جب آپ ان کو انسپائر کریں گے، آپ ان کو سپورٹ کریں گے، ان کے پیشن کو پرسیو کرنے میں ان کو سپورٹ کریں گے، تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گی، اور وہ آپ کا اعتماد جیتنے کے لیے کچھ بھی کریں گی، اور میری مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو جنہوں نے اس ملک کے لیے جانیں دیں وہ بیکار نہیں ہیں، بلکہ ہم سب مل کر اس ملک کو مضبوط بنا کر رکھیں گے، کیونکہ دفاع وطن سے ہے بقائے وطن۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔ بہت خوبصورت بات کی مس نے کہ اپنے جو والدین ہوتے ہیں وہ ایک قیمتی اثاثہ ہیں۔ بچوں میں اور والدین میں جو ہے ان کا ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دل کی ہر بات اور ہماری زندگی کا جو بھی مقصد ہے ہم اپنے والدین سے اس کا اظہار جو ہے وہ کھل کے کر سکیں، ہم بتا سکیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا خواب کیا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی میڈم نے۔ یہ خطہ اپنے وقت کے بہادر انسان پیدا کرنے کی تاریخ رکھتا ہے۔ 6 سپتمبر اس کی زندہ جاوید مثال ہے۔ ہم تخت و تخت میں ایک چنا کرتے ہیں،
ہم تخت و تخت میں ایک چنا کرتے ہیں، ہم عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ توپ کیا چیز ہے، بندوق کسے کہتے ہیں، توپ کیا چیز ہے، بندوق کسے کہتے ہیں، ارے ہم تو ٹینکوں کی صفیں بھی چیر دیا کرتے ہیں۔ اب میں اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گی ریٹائر بریگیڈیئر ہارون صاحب کو، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پلیز ویلکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بریگیڈیئر خادم حسین ریٹائرڈ ایڈمنسٹریٹر بسم اللہ ڈیولپرز، اپنے تمام معزز خواتین و حضرات مہمانوں کو چیف ایگزیکٹو بسم اللہ ڈیولپرز، ڈائریکٹر بسم اللہ ڈیولپرز اور جی ایم ڈیولپمنٹ جی ایم بسم اللہ ڈیولپرز اور دیگر مینجمنٹ کی طرف سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج جیسا آپ کو پتہ ہے کہ یوم دفاع 6 سپٹمبر 1965 کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے ہم یہ 6 سپٹمبر کو ہر سال یوم دفاع مناتے ہیں۔ سب سے پہلے میں 6 سپٹمبر 1965 کے شہداء کو اور غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اپنے بچوں کے لیے اسپیشلی مجھے خوشی ہے کہ آج میں اساتذہ کرام اور بچوں کے ساتھ بات چیت کروں گا۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو 6 سپٹمبر کو ہم یوم دفاع مناتے ہیں، 6 سپٹمبر 1965 کو ہوا کیا تھا، آج کا دن ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ 6 سپٹمبر سے 10 سپٹمبر 1965 آرمڈ فورسز، بالخصوص پاکستان آرمی اور ایئر فورس اور متعلقہ جنگی علاقے کے سولین جوانوں نے اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے کیسے قربانیاں دی۔ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں تھوڑی سی 1965، کیونکہ بہت سارے بچے ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال 65 کے بعد کی ڈیٹ آف برتھ ہوگی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ کیوں منا رہے ہیں، ہم نے کیا کیا تھا۔ والنٹیئر مجاہدین اگست 1965 میں آپریشن جبرالٹر کے نام سے انہوں نے شروع کیا۔ آپریشن کا مقصد یہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مظلوم کشمیری ہیں ان کی آزادی کے لیے ان کی ہیلپ کی جائے۔ اسی دوران پاکستان آرمی نے آپریشن گرینڈ سلیم شام سیکٹر میں شروع کیا، تاکہ شام سیکٹر میں انڈیا کا ایک بڑا مشہور قصبہ ہے اخنور پر قبضہ کرنے کے لیے یہ آپریشن لانچ کیا گیا، تاکہ انڈیا کو پریشرائز کیا گیا۔ مکار دشمن انڈیا، جیسے آپ کے ابا و اجداد نے بھی آپ کو بتایا ہوگا، آپ ابھی بھی جب سے پیدا ہوئے ہیں جو لوگ جوان ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اس نے جبرالٹر آپریشن اور گرینڈ سلام آپریشن کے پریشر کو محسوس کرتے ہوئے 6 سپٹمبر 1965 کی رات پاکستان انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کیا اور پاکستان پر اٹیک کر دیا۔ انٹرنیشنل بارڈر یہ بچوں کے لیے کہ واٹ از لائن آف کنٹرول اینڈ واٹ از انٹرنیشنل بارڈر۔ جلال پور جٹن سے اگر آپ شروع کریں دریائے تبی کے ساتھ ساتھ آگے اوپر نارتھ کو چلے جائیں تو یہ پہلے اس کو کہتے ہیں سیز فائر لائن، پھر 1971 سے اس کا نام ہو گیا لائن آف کنٹرول۔ جلال پور جٹن سے اگر آپ
ساؤتھ کی طرف آ جائیں، ایسٹ کی طرف آ جائیں، یہ سارے جو ہے یہ آگے پاکستان کے ارد گرد جو انڈیا کی بارڈر ہے، دس از انٹرنیشنل بارڈرس. سو 6 سپٹمبر کی رات کو انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کی اور واگا سیکٹر پر برکی کی طرف سے لاہور کی طرف پیش قدمی کا ان کا ارادہ تھا. جب انہوں نے بی آر بی کی طرف ایڈوانس کرنا شروع کیا اور ان کا مقصد تھا ایک تو جی ٹی روڈ کو بلاک کیا جائے، کٹ کیا جائے، اور دوسرا لاہور کنٹونمنٹ کو اس پر قبضہ کیا جائے. لیکن ہماری بہادر افواج نے انڈیا کے تمام منصوبے خاک میں ملا دیے. اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ برکی کی روڈ پر اگر آپ جائیں تو میجر عزیز بٹی کی وہاں یادگار بنی. تو بی آر بی پر کینال جو بی آر بی ہے وہاں پر میجر عزیز بٹی اور فوج کے بہادر نوجوانوں نے اپنی جان کا تحفہ بھی پیش کیا، نذرانہ پیش کیا، اور دشمن کو وہاں روکا، ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اور دشمن کو وہاں سے پسپا ہونا پڑا. یہ جذبہ حب الوطن کی ایک بہت بڑی مثال تھی کہ وہاں یہاں 2 سے 3 دن جنگ ہوتی رہی ہے برکی سیکٹر میں. تو ایون ویپنز کے ساتھ تو تھی وہاں ہاتھا پائی تک 2-3 دن لڑائی ہوتی رہی. لیکن ہماری بہادر فوج نے اس کو بہت اچھے طریقے سے فیس کیا اور دشمن کو شکست دی. لاہور سیکٹر پر جب دشمن نے شکست دیکھی تو انہوں نے سیالکوٹ سیکٹر پر ایک آرمرڈ ڈویژن کے ساتھ اٹیک کیا. 9 سپٹمبر کو چونڈا کی طرف سیالکوٹ سیکٹر میں انہوں نے ایک آرمرڈ ڈویژن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے جو بڑا اٹیک ہوتا ہے، ویسے تو انفینٹری بھی جاتی ہے، توپ خانہ بھی سارے ہوتے ہیں، لیکن آرمرڈ ڈویژن کی اٹیک کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم لے جائیں گے، وہ اس نظریے سے آئے. لیکن اگین ہمارے بہادر فوجی آفیسرز، جوان، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سولین نوجوان، انہوں نے اینٹی ٹینک مائن اپنی باڈی کے ساتھ باندھے اور ٹینکوں کے نیچے لیٹے. یہ آپ نے سنا ہوگا اپنے آباء و اجداد سے. 600 tanks they were destroyed. تو یہ اس کو کہا جاتا ہے، اور دشمن کا اتنا بڑا نقصان ہوا کہ دشمن خوف زدہ ہو گیا کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. 1962 کی جنگ بھی انہوں نے نئی لڑی تھی، اس سے انڈیا سے بھی مار کھائی تھی، چائنا سے بھی مار کھائی تھی 1962 میں. اس کے بعد ہماری طرف آئے، لاہور سے مار پڑی، سیالکوٹ گئے، چونڈا کی طرف جب آئے تو 600 ٹینک they were destroyed. فائر بھی تھا، لیکن یہ دنیا میں ایک یونیک ایگزامپل ہے کہ جی فوجی وردی والے بھی اور سولین جوان بھی کہ ٹینکوں کے آگے اینٹی ٹینک مائن کے ساتھ لیٹ گئے اور اڑا دیے. کہا جاتا ہے کہ چونڈا بیٹل جو ہے یہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑی ٹینک بیٹل تھی، اور اس کو بگیسٹ گریو یارڈ آف دی 600 انڈین ٹینکس بھی کہا جاتا ہے کہ ایک سیکٹر میں 600 ٹینک تباہ ہونا یہ بہت بڑی فتح تھی ہماری. راجستھان سیکٹر میں گئے، وہاں بھی مار پڑی. پاکستان ایئر فورس اور نیوی نے بھی پوری اپنا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور سپورٹ کیا. آپ نے سنا ہوگا ہمارے ہیرو پائلٹ جو محمد محمود عالم، جس کو ایم عالم کہا جاتا ہے، لاہور میں ان کے نام سے روڈ بھی ہے. 1 منٹ میں لیس دین 1 منٹ، 1 منٹ سے کم عرصے میں 5 انڈیا کے جہاز ہٹ کیے تھے.
اور ورلڈ ریکارڈ ہے. یعنی انسانی عقل یا جو لوگ سنتے ہیں یا جنہوں نے پڑھا ہے ان کی عقل مانتی نہیں کہ جی کیسے، لیکن کیا، الحمدللہ کیا. پاکستان نیوی نے اپنی سمندری حدود کی حفاظت کی اور انڈیا کو 1 انچ بھی آگے نہیں آنے دیا. تو 6 سپٹمبر جو یوم دفاع ہمیں ہمیشہ تیار رہنے اور اپنی فوج پر فخر کا پیغام دیتا ہے. ہم آج یہ عہد کرتے ہیں کہ 1965 کے شہداء اور غازیوں کی طرح ہم اپنے ملک کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کریں. خواتین و حضرات، ہم سب پر لازم ہے کہ ملک اور قوم کی بہتری اور مضبوطی کے لیے اپنا حصہ ڈالیں. ضروری نہیں کہ آپ وردی پہن کر یہ کام کر سکتے ہیں. آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، ملک سے وفاداری اور اپنی فوج کو سپورٹ کرنا ہمارا فرض ہے. ہمارا قومی فریضہ ہے، ہمارا مذہبی فریضہ ہے، ہمارا اخلاقی فریضہ ہے. ان کو کرٹیسائز نہ کریں. ابھی آپ بچے ہیں، آپ کے ذہن اتنے میچور نہیں ہیں، آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یہ کیا غلط کیا اور صحیح کیا. اپنی تعلیم و تربیت پر فوکس کریں، اس پر کنسنٹریٹ کریں. اپنے بزرگوں اور اساتذہ اکرام کو اپنا رول ماڈل بنائیں. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ آپ کا جو رول ماڈل ہے آپ کے والدین ہیں اور آپ کے اساتذہ اکرام ہیں. یہ آپ کے لیے کبھی برا نہیں سوچیں گے، کبھی برا نہیں کریں گے. جب بندہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو بندے کو باتیں سمجھ نہیں لگتی ہیں، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم یو ول انڈرسٹینڈ دس آل کہ ہمارے ٹیچر بھی یہ ٹھیک کہتے تھے، ہمارے والدین بھی یہ ٹھیک کہتے تھے، ہمارے بڑے بہن بھائی بھی یہ ٹھیک کہتے تھے. لیکن اس وقت کچھ لوگوں کے لیے وقت گزر چکا ہوتا ہے. تو ابھی سے آپ نے بیٹا محنت کرنی ہے. جب ایک تعلیم ہے، ایک تربیت ہے، آپ نے آپ کی دونوں ٹھیک ہونی چاہیے. نیک نیتی سے کام کریں اور اپنا کام کریں، باقیوں کو چھوڑیں. آپ اپنی لائن جو ہے نا اس پر محنت کریں. آپ کے بہت سارے کلاس فیلو آپ دیکھیں گے، بہت سارے آپ کے جو سینئر ہیں وہ ماشاءاللہ دے مسٹ بی ڈوئنگ ویری ویل. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے صحیح ڈائریکشن پر محنت کی ہے اور اللہ کسی کی محنت کو رکھتا نہیں. جیسے میں نے کہا ہے کہ افواج پاکستان کو سپورٹ کریں. ہمارے دشمن افواج پاکستان اور سول سوسائٹی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں. جیسے 5th جنریشن وار ہے، ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے. تو آپ نے ہر سازش کا مقابلہ کرنا اور اسے ناکام بنانا. مایوسی کسی صورت میں ہمیں نہیں ہونی چاہیے، کسی صورت میں ہمیں مایوس نہیں ہونی چاہیے. قوموں پر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، قومیں تباہ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن قومیں پھر اسی سے سکریپ سے بنتی ہیں. وہ آپ نے بنانی، آپ ہمارے ہیرو ہیں. ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم نے اپنا جو اچھا برا رول کرنا تھا ہم کر چکے ہیں. ابھی ایز اے ایلڈر میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ صحیح ڈائریکشن پر ایمانداری سے محنت کریں. اس ملک کے لیے آپ کی جان بھی جائے تو کوئی پرابلم نہیں. مرنا تو ہے تو ایک آنر کے ساتھ مرنا چاہیے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے ہمارے لیے. اس کی عزت اور حفاظت ہمارا اولین فرض ہے. کسی قسم کی قربانی سے ہم بریک نہیں کریں گے اور نہ کرنا چاہیے. پاکستان ہمارا ملک ہے، ہماری ہر چیز سے جڑی ہے. اگر یہ ہے تو ہم ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. آزادی کی اصل قیمت اور اہمیت
ان قوموں ان بندوں کو پتہ ہے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. ہمارے آباء و اجداد اس کی قیمت کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. انہوں نے لاتعداد قربانیاں دیں, اور اگر آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے, ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. آج بھی مین دشمن ہمارا وہی ہے. آپ سب ملک کا قیمتی سرمایہ ہے, برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. نشہ آور چیزیں اور سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے بچنا بہت ضروری ہے. نارکاٹکس اور سوشل میڈیا کا نشہ ایک ہی ہے, تباہی. سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں, وہاں ڈکشنری بھی ہے, وہاں بڑی ہسٹری آپ کو, جو بھی آپ چاہتے ہیں لائبریری جانے کے بجائے آپ کو ادھر مل جائے گا. تو پازیٹیو استعمال کریں. ہم دیکھتے ہیں پیدل جا رہے ہیں پھر بھی موبائل کھولا ہوا ہے, بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی موبائل کھولا ہوا ہے, گھر میں بیٹھے ہیں پھر بھی موبائل کھولا ہوا ہے. وہ فیملی ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے. اپنا ٹائم نہ ضائع کریں, اس سے کوئی فائدہ نہیں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں باتیں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو لگتا ہے یار یہ ویسے ہی بوڑھا آدمی کہہ رہا ہے, کوئی نہیں, لیکن اس کو نوٹ کر لیں, یہ آپ کو ری پے کریں. سوشل میڈیا میں یہ طاقت ہے آج کہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. دشمن کو دوست, دوست کو دشمن بنا کے. معاشرے میں بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے, اور آپ سب کو پتہ ہے کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ جو پرانے ہم لوگ ہیں ان سے آپ کو زیادہ علم ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا تھا. تو خواتین و حضرات, بسمل ڈیولپرز پچھلے 20 سال سے ہاؤسنگ اسکیم کا ہاؤسنگ کا ایک سکسیسفل ماڈل ہے. انشاءاللہ ایپیکس چین آف ایجوکیشن کو بھی ایک ہم مثالی ادارہ بنائیں گے, اور تمام وسائل کو برے کار لاتے ہوئے یہ پاکستان میں ایک آپ کہہ لیں کہ تعلیم کا اعلیٰ رول ماڈل بنے گا. میں آخر میں آپ سے دوبارہ یہی کہوں گا کہ یوم دفاع کی تقریب, اس کا مقصد سمجھیں, اس کو اپنے شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت ہم پیش کرتے ہیں, اور عہد کرتے ہیں کہ جب بھی پاکستان کو, جب بھی اس قوم کو ہماری ضرورت پڑی تو ہماری جان و مال ہر چیز اس کے لیے اویلیبل. اور میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور یوم دفاع کی تقریب میں شامل ہو کر آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. تو آخر میں ایپیکس کالج اسکول چین سسٹم زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. بڑے خوبصورت انداز سے سر نے 6 ستمبر کی جو ہسٹری ہے, آج کی ہماری جو نوجوان نسل ہے, انہوں نے سوشل میڈیا پہ ہی کچھ چیزیں جو ہیں انہوں نے دیکھی ہیں. 6 ستمبر کی جو ہسٹری تھی اس کے بارے میں سر نے ہمیں بڑے خوبصورت انداز میں آگاہی دی. اس کے علاوہ نوجوان نسل کو ایک بڑا خوبصورت میسیج دیا کہ ہماری پاک فوج ہے تو ہم ہیں, اگر پاک فوج نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. میری ملت کے جیالے میجر عزیز بھٹی جیسے 20 نوجوانوں نے ایسی جرت کا مظاہرہ کیا کہ فضائے بدر کی یاد تازہ ہو گئی. میں ان کے لیے کچھ کہنا چاہوں گی. آگ لگانے جو آئے تھے آشیانے کو, آگ لگانے جو آئے تھے آشیانے کو, وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے, وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے. اب میں اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گی ڈاکٹر طارق صاحب کو. وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں, پلیز سر.
شکریہ، بہت شکریہ. معزز اساتذہ کرام، خواتین و حضرات، مجھ سے پہلے کیپٹن صاحبہ نے اور بریگیڈیئر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی، اور یقیناً آپ کو آج کے دن کی جو اہمیت ہے اس کا اندازہ ہوگا. میں اس کو تھوڑا سا ایک اور اینگل سے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دن ہے اس کو ہم یوم دفاع کہتے ہیں، ڈیفنس ڈے ہم اس کو کہتے ہیں. یہ ہم مناتے ہیں کہ اس دن 1965 میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، اور ہماری افواج نے، بہادر افواج نے کیسے بہادری سے، اور ہماری عوام نے، پاکستان کی عوام نے اپنی بہادر افواج کے پیچھے کھڑے ہو کر بہادری سے مقابلہ کیا اور دشمن کو شکست دی. تو جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جو نوجوان نسل کے لیے ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ریاستیں روز روز نہیں بنتی، اور ریاست کے جو اگر ٹوٹنے کا عمل ہے وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے، وہ ہم جانتے نہیں. وہ اگر ہم نے دیکھنا ہے تو عراق میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، ابھی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، وہ مناظر ہم اگر تھوڑا ذہن میں لائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ریاست، مضبوط ریاست جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. اور مضبوط ریاست کیسے ہوتی ہے؟ اپنے اداروں کی وجہ سے ہوتی ہے اور اپنی عوام کی وجہ سے ہوتی ہے. ریاست ترقی بھی اس وقت کرتی ہے، ریاست سے مراد میری ملک ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، ملک قائم رہتا ہے. اس میں کسی کی حکومت ہے، آج کل کسی کی حکومت ہوگی، پرسوں کوئی اور حکومت کرنے آ جائے گا. ملک پاکستان جو ہے وہ ہماری ریاست ہے. اور آج ہم عہد کرتے ہیں اس دن کو کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے، اپنی ریاست کا دفاع کریں گے، اپنے اداروں کو مضبوط بنائیں گے. اور ادارے بیٹا، اس میں فوج بھی ہے، اس میں پولیس بھی ہے، اس میں بیوروکریسی بھی ہے، اس میں آپ کا محکمہ تعلیم بھی ہے، تعلیم کے جتنے ادارے ہیں، یونیورسٹی ہیں، کالج، سکولز، اور عوام خود، یعنی جس کو ہم ہیومن ریسورس کہتے ہیں. اس کا آج کی دنیا میں، جدید دنیا میں تقاضے تبدیل ہو گئے ہیں. ادارے جہاں ترقی کر رہے ہیں وہاں عوام کی ترقی، ہیومن ریسورس کی ترقی اس سے زیادہ ضروری ہے. ادارے اور ریاست اسی وقت مضبوط ہوگی اگر عوام اس کے پیچھے کھڑے ہوں. تو ہم امید کرتے ہیں اپنی حکومتوں سے، توقع رکھتے ہیں اپنے اداروں سے کہ وہ ایسی پالیسیز اپنائیں گے کہ جس سے عوام خوشی سے ان کے پیچھے کھڑے ہوں. بریگیڈیئر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی کہ آج سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. تو میں ایک استاد کی حیثیت سے، تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ کہتا ہوں کہ ضرور ہمارے اداروں سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن اپنے اداروں کو اگر آج ہم ان کی بربادی کی طرف ان کے پیچھے پڑ جائیں گے تو یقین کریں کہ پھر ریاست بھی نہیں بچے گی، پھر ہمارے پاس چھپنے کی جگہ نہیں بچے گی. تو ریاست کے اداروں پہ، حکومتوں پہ تنقید ضرور کریں، لیکن وہ تنقید کریں کہ دشمن والی تنقید نہیں ہونی چاہیے، دوست والی تنقید ہونی چاہیے کہ جس میں بھلائی کا عنصر ہو، بہتری کا عنصر ہو، اور حالات کے آگے بہتر ہونے کا ماحول پیدا ہو. ہمارے شہداء، ہماری پاک فوج کے شہداء، بہادر افواج کے شہداء، پولیس کے شہداء، اسی طرح ہمارے جمہوریت کے بھی شہداء ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے اپنی جان قربان کی. کیپٹن صاحبہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آج کی نسل میں، آج کے نوجوانوں میں ہم اپنے بیٹوں پر اور اپنی بیٹیوں پر برابری کی سطح پر ان پر اعتماد کریں. کیوں؟ آج ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ ہمارے بیٹوں سے بھی زیادہ محنت کر رہی ہیں. یقینی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ یونیورسٹیوں میں جائیں، آپ میڈیکل کالجز میں جائیں، آپ انجینئرنگ کی اداروں میں جائیں، آپ دیکھیں کہ وہاں بیٹیاں جو ہیں وہ بیٹوں سے زیادہ آگے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے. ابھی ہم محکمہ تعلیم کے لوگ ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لوگ ہیں، کالج کا میں استاد ہوں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت
کالج سیکٹر میں خواتین کی جو تعداد ہے وہ 63% سے زیادہ ہے پورے پنجاب، اور لاہور میں وہ تعداد 70% سے زیادہ ہے. فیمیل اساتذہ 70% سے لاہور میں زیادہ ہیں. تو بیٹے بھی اسی طرح محنت کریں، لیکن اپنی بیٹیوں پر بھی اتنا ہی اعتماد کریں جتنے اپنے بیٹوں پر کرتے. اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر کہ بھئی اپنا وقت ضائع نہ کریں. آپ کے والدین پتہ نہیں ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، وہ آپ کی تعلیم کے لیے سیکریفائس کر رہے ہیں. یہ آپ کو وقت دوبارہ نہیں ملنا، جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا یہ وقت نہیں ملنا آپ کو. یہ وقت ابھی ملا ہے، اس کا فائدہ اٹھا لیں. پڑھائی کریں، نہیں پڑھنا چاہتے کوئی کام کریں، وقت ضائع نہ کریں. اور یوم دفاع یعنی یہ ہمیں اسی بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنی ماضی کی غلطیاں جو ہیں ان پر بھی نظر ڈالیں، اپنی غلطیوں کو ٹھیک کریں، اور آنے والے وقت میں ہم وعدہ کریں، عہد کریں، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، پوری قوم یہ وعدہ کرے، یہ عہد کرے کہ ہم وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے، اور اپنے اداروں پر اس انداز میں ہم تنقید کریں گے یا اپنی ریاست پر کہ بہتری کے لیے، دشمن کے انداز میں نہیں، دوست بن کر ہم بات کریں گے. اور ہم اپنے اداروں کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ملک کے دفاع کے لیے اپنی حکومتوں کا ساتھ دیں گے اگر وہ مثبت انداز میں چلیں گی، اور ہم اپنے ملک کے دفاع اور اس کی ترقی کے لیے کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بہت شکریہ. سر کی بات جو سب سے زیادہ مجھے خوبصورت لگی وہ یہ تھی کہ اپنے اداروں کو تنقید کریں بھی تو اس انداز سے کریں کہ دشمن اس کا فائدہ نہ اٹھائے. ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ بڑی قربانیوں سے بنا ہے. بہت سی ماؤں کے بیٹے جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے تھے، اور بہت سے ماؤں کی جو اور بہنوں کی جو عصمتیں تھیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی. تو آج اس دن کو ہم عہد کرتے ہیں، میں اور آپ سب، یہ نہ صرف ہماری پاک فوج کا فریضہ ہے بلکہ یہ ہماری تمام نوجوان نسل کا، میرا اور آپ کا بھی قومی فریضہ ہے کہ ہمارے پاکستان کو جو ہے ہم وہ بہتری کی طرف لے جائیں اور انتشار پھیلانے والوں سے جو ہے اوائڈ کریں. یوم دفاع پاکستان وہ دن ہے جو ہمیں پاک افواج کی شجاعت کی یاد دلاتا ہے. یہ وہ دن ہے جو غیرت ایمانی کے آداب سکھاتا ہے. یہ دن پاکستان کی فتح و نصرت کا پرچم لہراتا ہے. ناظرین اکرام، ملت پاکستان کی عظمت کو سلام کرتی ہوں. میں اپنے شیر دل افواج کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان جذبات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں کہ خونے دل دے کر نکھاریں گے اس رخ برگ گلاب کو. خونے دل دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب کو. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ. آج ہم سب مل کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے ملک پاکستان میں نہ کہ انتشار پھیلائیں گے بلکہ اس کی ترقی کے لیے جو ہے وہ گامزن رہیں گے.